السلام علیکم، میں ہوں محمد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں مسافر ہوں یارو۔ تو بہت سارے لوگوں کا جو ایک ڈریم ہوتا ہے وہ الحمدللہ میں نے اچیو کر لیا ہے، یعنی امریکہ کا ویزا۔ تو یہ امریکہ کا ویزا مجھے صرف 2 دن میں ملا ہے الحمدللہ، آفٹر انٹرویو۔ ایک دن میرا انٹرویو ہوا ہے اور نیکسٹ ورکنگ ڈے کو میرا ویزا سٹیمپ ہو گیا ہے، اور اس سے اگلے دن مجھے پاسپورٹ واپس مل گیا ہے۔ تو یہ ویزا میں نے کس طرح لیا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ جاننا تھوڑا ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ دیکھ کے تو مجھے بولتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے بھی کچھ کریں، ہمیں بھی بتائیں، لیکن ہر چیز کے لیے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے کچھ پروسیس ہوتا ہے، کچھ جو ہے وہ محنت آپ کی ہوتی ہے، پھر جا کے آپ کسی مقام پہ پہنچتے ہیں، پھر آپ کوئی اچیومنٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے بیک گراؤنڈ کافی سارے ہیں، جو کہ ٹریول ہسٹری آپ کہہ لیں، بینک سٹیٹمنٹ آپ کہہ لیں، ڈاکومنٹس جو ہیں وہ پورے کرنے، یہ مین چیزیں ہیں اس ویزا کے لیے۔ اور یہ اسپیشلی بیک گراؤنڈ چیک اپ بھی ہوتا ہے، آپ کے ہر طرح کے جو ہے آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں ان کی بھی یہ ویریفیکیشن کرتے ہیں، اور پچھلے 5 سال تک آپ نے جو کوئی فون استعمال کیا ہوتا ہے اس کی بھی آپ کو ڈیٹیل دینی ہوتی ہے، موبائل، کوئی ای میل ایڈریس جو آپ نے یوز کیا ہے اس کی ڈیٹیل بھی دینی ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ کافی جو ہے وہ مطلب ہے اسکریننگ کے بعد آپ کو ویزا ملتا ہے۔ تو اس ویزے کی بدولت جو ہے آپ پھر ڈپینڈ کرتا ہے نیشنلٹی پہ۔ پاکستانی نیشنلٹی پہ میکسیمم 5 ایئرس کا ویزا ملتا ہے، انڈین اور فلپینی جو نیشنل ہیں ان کو 10 سال کا ویزا ملتا ہے۔ اور اسی طرح اس ویزے کی ویلیو جو ہے وہ پاسپورٹ اور نیشنلٹی وائز دیکھی جاتی ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ پہ جو ہے یہ اگر ویزا لگا ہے تو اس کو علاوہ امریکہ کے علاوہ آپ کو تقریباً 14 کنٹریز کی جو ہے ایکسیس مل جاتی ہے، جہاں پہ آپ ود آؤٹ ویزا یا ویزا کے آن ارائیول ویزا لے کے جا سکتے ہیں، یا آپ کو ای ویزا لے کے جا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ترکی ہو گیا، ترکی میں آپ جا سکتے ہیں، آن ارائیول بھی آپ کو مل سکتا ہے، اور ای ویزا لے کے بھی آپ جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یو ایس کا ویزا ہے، ویلڈ ویزا ہے۔ تو اسی طرح انگلینڈ بھی آپ کو آن ارائیول ویزا دے دیتا ہے، لیکن وہ 24 آورز کے لیے صرف جو ہے آپ کو، وہ بھی اس صورت میں کہ اب جب آپ ٹریول کر رہے ہیں، آپ یو ایس ٹریول کر رہے ہیں وایا اس کے یو کے ہیتھرو ایئرپورٹ سے، آپ کو آتے ہوئے یا جاتے ہوئے 24 آور کا ویزا، ٹرانزٹ ویزا مل جاتا ہے، جس سے آپ جو ہے وہ اگر آپ تھوڑا آپ کا شارٹ ٹائم کا کوئی کام ہے، یا آپ شارٹ ٹائم 1 دن کے لیے لندن میں گھومنا چاہتے ہیں تو آپ گھوم سکتے ہیں۔ اسی طرح مونٹینیگرو ہے، البانیہ ہے، یہ بھی پاکستانی نیشنل کو بھی آن ارائیول جو ہے ویزا دے دیتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ ویزا یو ایس کا ویزا ہو۔ تو اس ویزا کے لیے سب سے پہلے جب میں گیا ہوں کونسلیٹ میں تو کافی جو ہے وہ کوسچننگ ہوئی ہے۔ تو میں نے پاسپورٹ سبمٹ کیا تو انہوں نے پوچھا جی کیوں آپ جانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں ٹورزم کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ میرے پاسپورٹ پہ جو ہے وہ اس سے پہلے رشیا کا ویزا بھی لگا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا جی آپ کا رشیا کا ویزا بھی لگا ہوا ہے، وہ رشیا آپ کیوں گئے؟ تو وہ میں نے کہا جی میں پیشن ہے میرا ٹورزم، تو میں ٹورزم کے لیے جاتا ہوں، تو وہاں بھی گیا ہوں۔ تو وہ اصل میں کافی 3.5 سال لگ بھگ ہو گئے ہیں، 2019 میں گیا تھا، اس لیے زیادہ ایشو نہیں بنا ہے۔ اگر کوئی ریسنٹ ہوتا تو شاید وہ مزید اس پہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرتے یا مزید اس پہ پوچھتے کہ کیوں آپ کا جو ہے وہ آپ کیوں گئے تھے اور کس لیے گئے تھے، کیونکہ کہ آپس کے جو ہے وہ تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے کہا جی اس کے آپ ادھر اکیلے رہتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں میری فیملی پاکستان میں ہے۔ تو آپ اکیلے ٹریول کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی اکیلا ٹریول کرتا ہوں، اور نیکسٹ ٹائم جو میرا پروگرام ہے فیملی کے ساتھ ٹریول کرنے کا۔ اچھا تو آپ پاکستان کب جاتے ہیں؟
میں نے کہا جی سال میں 2-3 دفعہ جو ہے وہ میں جاتا ہوں. لاسٹ ٹائم کب گئے تھے؟ میں نے کہا جی ابھی چھوٹی عید پہ گیا ہوں. تو اس کے علاوہ آپ وہ ساتھ ساتھ میرا پاسپورٹ بھی دیکھتے ہیں. اچھا آپ چیک ریپبلک بھی گئے ہیں؟ میں نے کہا جی میں گیا ہوں. تو کب گئے تھے؟ میں نے کہا جی یہ جنوری میں گیا ہوں. اچھا اس کے علاوہ آپ کون سے کنٹری میں گئے ہیں؟ میں نے کہا جی میں 30+ کنٹری میں گھوم چکا ہوں. اور اس وقت جو ہے میرا پروگرام ہے کہ میں US بھی دیکھوں. انہوں نے کہا اچھا آپ فرانس بھی گئے ہیں؟ میں نے کہا جی میں فرانس 2 دفعہ گیا ہوں اور یہ تیسرا میرا ویزا ویلڈ ہے. ابھی میں نے جانا ہے فرانس. اچھا تو آپ کب جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میرا عید کا پروگرام ہے کہ عید میں جو ہے وہ US میں اسپینڈ کروں، عید ہالیڈیز. اچھا تو کتنے دن رہیں گے؟ میں نے کہا جی میں جو ہے وہ ادھر ٹھہروں گا تقریباً 10 دن. اور وہی 10 دن میں نے اپنے ٹریول پلان جو دیا تھا اس میں لکھے ہوئے تھے کہ میں 10 دن کے لیے جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کدھر ٹھہریں گے؟ میں نے کہا جی میں نیو یارک میں مین ہٹن علاقے میں ٹھہروں گا. اچھا کوئی آپ نے ہوٹل دیکھا؟ میں نے کہا ہاں ایک ہوٹل میں نے ہوٹل کا نام بتایا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں ایڈمنسٹریشن آفیسر ہوں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں. انہوں نے کمپنی کا نام پوچھا، میں نے کمپنی کا نام بتایا. انہوں نے سیلری پوچھی، میں نے ایگزیکٹ جو ہے وہ سیلری بتائی. تو پھر انہوں نے کہا جی آپ کتنے عرصے سے ہیں ادھر؟ وہ میں نے بتایا کہ میں 18 سال سے سعودی عرب میں ہوں. اور اچھا آپ کمپنی میں کتنے سال سے ہیں؟ میں نے کہا جی اس کمپنی کے ساتھ میں 16 سال سے ہوں. اچھا ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مطلب ہے میری اسٹیٹمنٹ دکھائی. میں نے اسٹیٹمنٹ دکھائی. انہوں نے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ میری سیلریز انٹریز جو ٹرانزیکشن وہ چیک کی اور بتایا کہ پوچھا کہ آپ کی یہ کبھی کم ہے کبھی زیادہ ہے، یہ کیوں ہے؟ میں نے کہا جب کبھی اوور ٹائم ہو تو زیادہ ہو جاتی ہے، تو ویسے نارملی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے وہی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس طرح کافی جو ہے وہ اپنا انہوں نے کوشچن پوچھے سارے ہر طرح کے، مطلب ہے میری سیلری کے بارے میں، میری ٹریول ہسٹری کے بارے میں، میری فیملی کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح کوشچن کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کا ویزا اپروو ہو گیا ہے. تو ویسے تو وہ دیتے ہوتے ہیں پیپر، کسی کو یلو پیپر کسی کو وائٹ پیپر، لیکن مجھے انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ کا ویزا اپروو ہو گیا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے میری وہ اسٹیٹمنٹ واپس کی، پاسپورٹ رکھ لیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں. تو میں آ گیا. اس طرح پھر میں انتظار کر رہا تھا کہ کچھ دوستوں نے بتایا تھا کہ ایک ای میل آتی ہے اپروول کی، کوئی 1-2 دن بعد اپروول کی ای میل آتی ہے. اس کے بعد 1-2 دن بعد جو ہے نا وہ SMS آ جاتا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ ریڈی ہے، آپ پاسپورٹ کلیکٹ کر لیں. تو ای میل تو نہیں آئی، بس ڈائریکٹ میسج ہی آ گیا کہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ ریڈی ہے، آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ ڈے جا کے میں نے پاسپورٹ کلیکٹ کر لیا. تو پاسپورٹ میں نے کھول کے دیکھا تو اس پہ میرا 1 سال کا ویزا لگا ہوا ہے. ویزا 1 سال کا اس لیے شاید انہوں نے دیا ہے کہ میرا پاسپورٹ جو ہے وہ نیکسٹ ایئر ایکسپائر ہو رہا ہے، تو شاید انہوں نے اس لیے دیا ہے. لیکن میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، نیکسٹ ایئر اگر دوبارہ جانا ہوا تو پھر دوبارہ جو ہے وہ لے لیں گے. یہ 1 سال کا ملٹیپل جو ویزا مجھے ملا ہے. تو انشاءاللہ ابھی میں بس کوئی ڈبل مائنڈیڈ ہوں کیونکہ میرا فرانس کا بھی ویلڈ ہے اور وہاں پہ بھی مجھے کوئی جانے کا پروگرام ہے. تو میں دیکھتا ہوں میں کدھر جاتا ہوں ان عید کی چھٹیوں میں، US میں یا فرانس میں یا پاکستان میں، کیونکہ یہ 3 ابھی ڈیسٹینیشن اور 3 پلان چل رہے ہیں. ابھی انشاءاللہ فائنل کریں گے کہ کدھر جانا ہے. تو ان دوستوں کے لیے جو ایجنٹوں کو ویسے لاکھوں روپے دیتے ہیں اس ویزے کے لیے، یہ ہے کہ آپ اپنی جو ہے اپنا پروفائل جو ہے وہ بہتر کریں، اپنی ٹریول ہسٹری جو ہے وہ بہتر کریں، بجائے اس کے کہ آپ ایجنٹوں کو اتنے پیسے دیتے ہیں. آپ تھوڑے سے پیسے لگا کے آپ تھوڑا سا مہنگا ہو گیا ہے پیسے کی ویلیو کی وجہ سے بھی، اور مہنگائی ہے تقریباً ورلڈ وائڈ. تو اس طرح اگر آپ جو ہے 4-5 ملکوں کی جو ٹریول ہسٹری بنا لیں، 2-4 کنٹریز کی اسٹیمپ آپ کے ان آؤٹ کی اسٹیمپ آپ کے پاسپورٹ پہ لگے ہوں تو آپ کے پاسپورٹ کی ویلیو بن جاتی ہے. اگر اسٹیکر ویزا ہوں تو پھر وہ زیادہ جو ہے وہ ویلیویبل ہوتے ہیں.
کیونکہ وہ میرے بھی انہوں نے جو ہے پاسپورٹ وہ ساتھ ساتھ دیکھتی رہی ہیں. وہ محترمہ تھیں ایک, مجھے میرا خیال ہے کہ سعودی تھی, بڑا وہ انہوں نے اپنا حجاب وغیرہ کیا ہوا تھا, تو مجھے تو وہ سعودی عرب ہی لگی تھی کوئی. تو انہوں نے انٹرویو کیا تھا, وہ میں دیکھ رہا تھا کہ کافی لوگ جو ہے وہ ان کے پاس سے جو ہے وہ اپروو ویزے ان کے ہو رہے تھے. تو میں بھی یہی دعا کر رہا تھا کہ ان کے پاس ہی میرا نمبر بھی ان کے پاس ہی آئے. آلموسٹ مجھے وہ تو کوئی ایشو نہیں تھا ڈاکومنٹس میں سارے, حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکومنٹس وہ کچھ نہیں مانگتے اور کچھ نہیں پوچھتے اور کچھ لے کے نہیں جائیں, تو لیکن میں تو ہر چیز جو ہے نا وہ ساتھ لے کے گیا تھا. اپنے بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ, اپنا FRC, اپنے ٹیکس کے سرٹیفکیٹ جو پاکستان میں مطلب یہاں پہ تو ٹیکس کے نہیں ہیں, پاکستان میں جو FBR کے ہیں وہ سارے جو ہے وہ ڈاکومنٹ, اور اپنے فوٹو کاپیز پریویس ویزا کی, کیونکہ وہ پاسپورٹ ایک ہی ساتھ لگا تھا, اور اس سے پہلے جو پاسپورٹ تھے ان پہ بھی جو یورپ کے ویزے لگے ہوئے تھے تو ان کی کاپی بھی چاہیے ہوتی ہے ساتھ میں. تو اس طرح ٹریول انشورنس اور اپنے پاسپورٹ کاپیز اور اپنے اقامہ کاپیز اور کافی سارے ڈاکومنٹس پوری فائل بنا کے میں لے کے گیا تھا. لیکن انہوں نے کچھ بھی جو ہے نا اس کے علاوہ نہیں دیکھا. اس کا بینک اسٹیٹمنٹ کے اور پاسپورٹ, یہ دونوں چیزیں ہم نے لی صرف, اور کوئی چیز نہیں مانگی. نہ ہی DS-160 فارم جو ہے وہ کنفرمیشن مانگی, نہ ہی اپوائنٹمنٹ والا کچھ پیپر مانگا. وہ اس سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے ویریفائی کر لیا تھا. پہلے جب آپ یہاں پہ جس طرح کا سسٹم ہے دہران میں, وہ پہلے انٹری پہ آپ ایک آفس ہے وہاں پہ جا کے اپنا پاسپورٹ دیتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں اپنی جو ہے اپوائنٹمنٹ, آپ اپوائنٹمنٹ ان کو دیتے ہیں, ان کے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے, وہ لسٹ میں مارک کرتے ہیں, پھر آپ کو ایک ٹوکن دیتے ہیں. پھر وہ آپ ٹوکن لے کے تو آگے جو ہے وہ نیکسٹ ونڈو پہ جاتے ہیں, وہاں سے آپ کو دیکھ کے تو بار کوڈ وغیرہ آپ کے پاسپورٹ پہ چپکا دیا جاتا ہے. وہاں سے پھر ایک اور پہلے کاؤنٹر پہ آپ جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے آپ کو وہ پاسپورٹ لے کے آپ کا انٹری کر کے تو آپ کو ایک ٹوکن نمبر دے دیتے ہیں. پھر اس ٹوکن نمبر پہ جا کے پہلے آپ کے فنگر پرنٹ ہوتے ہیں, فنگر پرنٹ کے بعد جو ہے وہ آپ کو وہی ٹوکن نمبر چلے گا اور آپ کو ویٹنگ میں بٹھا دیتے ہیں کہ آپ انتظار کریں, آپ کا نمبر آئے گا تو آپ کو انٹرویو کے لیے کال کریں گے. تو اس طرح جو پھر اس بعد میں نمبر آتا ہے تو نمبر کے لیے کال کرتے ہیں. تو یہ تھی جناب میرے ویزا اپروول والے دن کی جو ہے وہ کارگزاری. تو اگر کوئی دوست اور کسی کو کوئی انفارمیشن چاہیے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے. اور کوئی بھی جو ہے نا وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر آپ سبسکرائبر جو ہے وہ سبسکرائب کا بٹن پریس کر دیں تو آپ کے انگوٹھے کو یا آپ کی انگلی کو کچھ بھی جو ہے تکلیف نہیں ہوتی. تو اس لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور جو ہے وہ شیئر بھی کر دیں ان دوستوں کے ساتھ جن کو اس US ویزا کے بارے میں کچھ انفارمیشن چاہیے. تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں, اور کمنٹس میں اپنے جو ہے وہ کوسچن اگر کوئی ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. تو بہت شکریہ, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ, السلام علیکم.